وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں 1 مہینے سے ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں. بھلا ہندوستانی مسلمان، بھلا بتاؤ کون سے بابا، کون سی درگاہ کے بابا، کون جا کے بچا رہے ہیں؟ ایک ہاتھ ڈالے تو یہاں سے وہاں اٹھا کے رکھ دے سکتے. کیا کیا قصے کہانیاں بنا رکھی ہیں. کیوں نہیں جا رہے وہاں بچانے کے لیے؟ ہاں، یا غوث کہاں ہے؟ غوث کون ہے؟ غوث اللہ تعالیٰ ہے. مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ مدد کرنے والے کہاں گئے؟ جن سے مدد مانگی جاتی ہے وہ کہاں ہے؟ کیوں نہیں جاتے ان مظلوم مسلمانوں کو بچانے کے لیے؟ کیوں نہیں دیکھتے ان ماؤں کو روتے ہوئے، ان بچوں کو بلکتے ہوئے، ان بوڑھوں کو، ان کے نوجوان بچے ان کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہے ہیں؟ جائے نا، بچائے نا ان لوگوں کو. کہاں چلے گئے یہ سب؟ یہ مزار والے، یہ سارے جتنے بھی ہیں جن سے مدد مانگی جاتی ہے، معمولی چھوٹی سی تکلیف پر ڈوری ہاتھ میں باندھ لیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے شفا مل جاتی. آج وہ فلسطینیوں کو بھیجو وہ ڈوریاں تاکہ کام آ سکیں. آ سکتی ہیں وہ ڈوریاں؟ نہیں کام آ سکتی. کون سے بھلاوے، کون سی تعویذیں، کون سے ہرے مسالے کیا کام آئیں گے؟ بھلا بتاؤ. ان میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو بھیجو نا. کیوں نہیں بھیجتے؟ کیوں کام نہیں آتے یہ سب؟ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، دیکھو یہ سب کچھ کام آنے والے نہیں. مدد من اللہ، الا ان نصر اللہ قریب. مدد صرف اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری دنیا کا تنہا خالق، مالک، پالنہار ہے، جو بڑی طاقتوں والا ہے، بڑے خزانوں کا مالک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. وہ اکیلا ہے. وہ اکیلا ساری دنیا کا نظام چلاتا ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں. وہ اللہ رب العالمین جس نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور انسانوں میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا. اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خصوصاً ہم سب کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے اللہ کی مدد کب آئے گی. دنیا میں آج مسلمانوں کی وہ حالت ہو چکی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم پر ساری امتیں ویسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. آج تقریباً مسلمانوں کی یہی حالت، ساری دنیا کے مسلمانوں کی یہی حالت ہے، اور بالخصوص فلسطین کے حالات. گزشتہ 1 مہینے میں جو حالات بنے ہیں، شاید گزشتہ 75 سال سے وہ تباہی نہ مچی ہو جو گزشتہ 1 مہینے سے مچی ہوئی ہے. 10,000 تو ان کا آنکڑا ہے، بلکہ لاکھوں لوگ ہو سکتا ہے کہ شہید ہوئے ہیں، اور تقریباً 2 ملین لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. 20 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جن کا کوئی سہارا، کوئی ٹھکانہ، کوئی کھانا پانی دانا، کوئی چیز نہیں ہے. بچے یتیم ہو چکے ہیں، ماں باپ گزر چکے ہیں. کئی ایسے ہیں جن کے ماں باپ ہیں، ان کے بچے ان کے آنکھوں کے سامنے دم توڑ چکے ہیں. جسم کی جو حالت بنی ہوئی ہے، جس طرح آدھے ادھورے جسم لے کر ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اسرائیل کیسا ظلم کر رہا ہے، بچوں کو تک نہیں بخش رہا ہے. جبکہ ان معصوموں کا کیا قصور ہے؟ بلکہ وہ پورے سویلینز، وہ شہری ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں. نہ انہوں نے ہتھیار چلایا ہے، نہ انہوں نے ان پر حملہ کیا ہے، کچھ نہیں ہے. حقیقت بالکل الگ ہے، اور اس کے حساب سے جس طریقے سے ان کی
ان پر ظلم اور بربریت اور انتہائی درجے کا ظلم کہ 1 مہینے سے لگاتار 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اور ساری دنیا اب تک بھی خاموش ہے، ساری دنیا اب تک بھی خاموش ہے، اور اس کا اب تک صحیح طریقے سے کوئی حل نہیں نکالا جا رہا ہے، اور ان کو کس طریقے سے روکنا چاہیے اس طریقے سے روکنے کی کوئی تدبیر عملی طور پر اب تک سامنے نہیں آئی ہے۔ آج وہ دیکھ کر ہماری آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی، اور کیوں نہ روئیں، کیوں نہ دل میں تکلیف کا احساس ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک مسلمان کی مثال تمام مسلمانوں کے ساتھ ویسی ہی ہے جیسے ایک جسم کی ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو سارا جسم وہ درد محسوس کرتا ہے۔ وہی حالت آج ہم مسلمان بھائیوں کی ہے، جو دنیا میں 56 اسلامی ممالک رکھتے ہوئے اپنی طاقت کے باوجود، اپنی میجورٹی کے باوجود آج ان کی وہ حالت بالکل اسی طرح ہوئی کہ تمہاری حالت سمندر کے جھاگ کے مانند ہوگی، تم بہت زیادہ ہوگے، تعداد میجورٹی بہت ہوگی، 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے تو کہیں دعا کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہم مسلمان جی رہے ہیں، اور یہ حقیقت کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس وقت تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ 2 چیزیں مسلمانوں کے اندر آج رچ بس گئی ہیں، جس کی وجہ سے آج ایک مسلمان اپنے مرتے ہوئے مسلمان بھائی کو دیکھ کر بھی آگے بڑھنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے اپنے زمین پر بلا کر، اپنے گھر میں بلا کر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ وہ مہاجرین تھے، جب انہوں نے مکہ چھوڑا تو انصار مدینہ نے ایسی مثال پیش کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے درمیان بھائی چارگی کا درس دیا کہ یہ سب تمہارے بھائی ہیں، تو کیا کیا؟ اپنے گھر میں آدھا گھر دے دیا، 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کر اس سے اس کا نکاح کروا دیا، جائیداد میں برابر کا حصہ دار قرار دے دیا۔ آج اتنے ملک، اتنے ممالک ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک مظلوم کو بلا کر اپنے پاس پناہ بھی نہیں دے رہے، اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہاں جا کے مدد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے اپنے پاس تو بلا کے رکھ سکتے، اپنے گھر میں تو رکھ سکتے، اپنی زمین پہ تو رکھ سکتے، وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ مرنے والوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، اور ایسے میں وہ فلسطینی کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ایسے میں دنیا سے تو ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے، دنیا والے ان کی کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کے سامنے گزشتہ 75 سال سے وہ تنہا اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور وہ ایک ہی چیز کہ اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اسی بھروسے پر ان کی نسلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور جو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، نسلوں کو مٹانے کا کام کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی ہمت، ان کا جذبہ، ان کی قربانیوں کو سلام، جو اتنے سال سے اس طرح کے مصائب اور مشکلات کو جھیلتے ہوئے اس جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے۔ وہ گھر کون سا ہے؟ مسجد اقصی، وہ تیسری مسجد جس کی طرف سفر کرنا عبادت، وہ پہلا قبلہ مسلمانوں کا جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک نماز اسی طرف رخ کر کے ادا کی تھی، وہ مسجد جہاں سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، وہی مسجد جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء اور رسولوں کی امامت کروائی تھی، وہ مقدس مقام کی حفاظت کے لیے یہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں گزشتہ 75 سال سے اپنا خون بہاتے جا رہے ہیں، اپنے خون سے سینچتے جا رہے ہیں اس زمین کو، لیکن دنیا کے مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، اور کوئی عملی تدبیر، کوئی پریکٹیکل لیول پر ان کی حفاظت کے اقدامات یا ان کو بچانے کے، ان کی زمین کی حفاظت کے اقدامات بالکل زیرو ہے۔ آج ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ کس طرح اسرائیل اپنا ظلم بڑھاتا جا رہا ہے، اور اس کے سامنے ساری دنیا
گھٹنے ٹیک کر بیٹھنے پر مجبور ہے۔ افسوس ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہی سوال ہر مسلمان کے دل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ان کی غیبی مدد نہیں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک آندھی بھیج سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو جس طرح پچھلے قوموں کو ہلاک کیا، بلکہ خود وہ قوم جو آج ظالم بنی ہوئی ہے، بربریت کر رہی ہے، بنی اسرائیل کی یہ قوم، موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم ہے، یہی وہ قوم تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے بچایا تھا۔ آج وہی قوم ظالم بن کر ظلم کر رہی ہے۔ یہ وہ قوم تھی جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل پڑو، سامنے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، ارے موسیٰ یہ کیا کر دیا؟ ہم کو تو تم نے مروا دیا، پکڑوا دیا، سامنے جو نا دریا ہے، جائیں گے تو ڈوب جائیں گے، اور پیچھے جو لشکر ہے، پیچھے پلٹ کے نہیں جا سکتے، اب کہاں جائیں؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم پکڑے جائیں، ہم قتل کیے جائیں، نہیں۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب ہے جو مجھے گائیڈ کرے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی ظالم قوم کو اس وقت کے ظالم سے نجات دی تھی، دریا کو چیر کر انہیں نکال دیا تھا اور اس ظالم کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا تھا۔ آج یہی ظالم بنے ہوئے ہیں جو کہ اس وقت مظلوم تھے۔ کیا انہیں یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کے فرعون کو جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا تھا، آج بھی اس کی ڈیڈ باڈی موجود ہے، دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے رکھا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہم تجھے عبرت بنا کر رکھیں گے، اور آج تک بھی محفوظ ہے، اور ان کی زمین سے زیادہ دور نہیں ہے۔ فلسطین کی زمین سے وہ مصر کا بارڈر لگتا ہے، مصر کی زمین پر اس کی ڈیڈ باڈی کو آج بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اور آج تک یہ دیکھتے بوجھتے جانتے بوجھتے اس طرح کے ظلم کر رہے ہیں، جبکہ ظالم کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے، اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اس کا بھی ان کو اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں مدد کیسے کرتا ہے۔ لیکن آج دنیا کے سامنے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں، ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ لیکن جب اللہ کی مدد آئے گی جب اللہ کی مدد آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کون سپر پاور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ارے ابھی تم پر وہ زمانہ نہیں آیا، ابھی تم پر وہ دور نہیں آیا جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آیا تھا، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، خطرناک آزمائش، خطرناک مصیبت، یہاں تک کہ انہیں پوری طرح ہلا کر رکھ دیا گیا، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، رسول جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان میں ذرا برابر شک نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان مصیبتوں کے سامنے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے، وہ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ اتنا ظلم بڑھ گیا ہے، تیری مدد کب آئے گی؟ وہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لے آئے وہ یہ کہتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے اور رسول جب دعا کر رہے ہیں تو پھر مدد فوراً کیوں نہیں آتی؟ مدد اسی وقت کیوں نہیں آتی؟ تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کب مدد آنی بہتر ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے تھے ہجرت کر کے، چاہتے تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معراج پر لے جائے
اسراء کے لیے بیت المقدس پہنچایا ایک تیز رفتار سواری پہ. ایک رات سے بھی کم وقت میں آپ مسجد اقصیٰ تک چلے گئے, پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ گئے. چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہجرت کے سفر کو بھی آسان کر دیتا, ایسے ہی سیکنڈوں میں مکے سے مدینہ پہنچا دیتا, لیکن تکلیف اٹھائی ہے آپ نے. غار میں جا کے پناہ لینے پر مجبور ہوئے, دشمن آپ کے سر پر آ گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا, اللہ کے نبی دشمن ہمارے سروں پر ہے, اگر وہ اپنے پیروں کو دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا اس وقت؟ ابو بکر لا تحزن, غم مت کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ. مصیبت کی آخری انتہا, سر پہ دشمن ننگی تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے, اور وہاں اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تمہارا کیا حال ہے, تم بھلا بتاؤ ان دو آدمیوں کا کیا نقصان ہو سکتا ہے جس کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے, جس کا تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سبحان اللہ. یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ آزمائشیں آئیں گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کیا کہا, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ایمان لائے کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا, انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا. نہیں, بلکہ ایمان والوں کی ہی سب سے زیادہ آزمائش ہوگی. کیوں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا, پھٹی میں تپایا تھا. کیوں؟ تاکہ جان لیں ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ایک اور مقام پر اللہ نے کہا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, پاکیزہ لوگوں کو الگ کیا جائے اور گندے لوگوں کو الگ کیا جائے. پاکیزہ مراد مومنین کو, اور ناپاک اور گندے منافقین کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے. یہ کب پتہ چلے گا؟ جس طرح سونے کو آگ پر تپایا جاتا ہے, پگھلایا جاتا ہے, تاکہ اس کی اصل کوالٹی الگ ہو جائے اور اس کے ساتھ جو ملا ہوا ہے وہ الگ ہو جائے. یہ ایمان آزمائش کا نام ہے. ایمان کا مطلب آزمائش ہے. آج دنیا میں بھلا بتائیں, مسلمانوں کے علاوہ ایسی کون سی قوم ہے جس پر صدیوں سے ظلم ہوتا ہوا آ رہا ہو؟ مسلمانوں کے علاوہ کوئی قوم ہے؟ نہیں. مسلمانوں میں بھی وہ لوگ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں جن کا ایمان زیادہ پختہ ہوتا ہے. جو ایمان میں پختہ ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں, وہی لوگ زیادہ آزمائے جاتے ہیں. کمزور ایمان والے ایسی آزمائشیں جھیل نہیں سکتے. ہمیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آزما نہیں رہا ہے, یہ کہ ہم ایسی آزمائش میں, ایسے امتحان میں ہم مبتلا نہیں ہوئے, شاید کہ ہم اس لیول پر ہمارا ایمان نہ ہو, جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی ہمارے سامنے وہ دور نہیں لایا. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں پر یہ کہا وَلَمَّا يَأْتِكُمْ, ابھی تم پر وہ دور نہیں آیا. آزمائش آئے گی. کیوں آئے گی؟ الدنیا سجن المؤمن, دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے. آج غزہ, فلسطین, وہ گزشتہ 75 سال سے جیتا جاگتا قید خانہ ہے. دنیا سے بالکل کٹا ہوا, دنیا سے کوئی رابطہ نہیں, اور بالکل انہیں کھانا, پانی, دوا, میڈیکل, ہر چیز بارڈر سے چیک ہو کر بھیجی جائے تو جائے گی, ورنہ نہیں جائے. گزشتہ کئی سالوں سے وہ قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن. آج یقیناً یہ حالات مومنوں پر آ رہے ہیں, اور دنیا کے دیگر علاقوں پہ بھی, اور خود ہمارے ہندوستان میں اللہ حفاظت کرے. یہاں کی فاسسٹ طاقتیں, یہاں کی ظالم طاقتیں, یہاں کی جابر حکمران یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا جائے. اور یہ اسلام پر عمل کرنے والوں کی سنت رہی ہے کہ انہیں ان کی زمین سے نکالا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا. ان کی قوم نے ان سے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شعیب, اے شعیب ہم تمہیں نکال دیں گے. اللہ کے نبی کو جب نبی بنایا گیا, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے, تو انہوں نے کہا کہ تمہاری قوم تم کو مکے سے نکال دے گی. کہا یہ لوگ جو مجھے صادق کہتے ہیں, یہ لوگ جو مجھے امین کہتے ہیں, یہ لوگ مجھے نکال دیں گے. اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ,
کہ یہ لوگ مجھے نکالیں گے. کہا ہاں یہ سنت ہے, یہ طریقہ ہے, اللہ پر ایمان لانے والوں کو ان کی زمین سے نکال دیا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ او لتعودن فی ملتنا, ایک شرط کے ساتھ رکھا جائے گا. وہ کیا ہے؟ گھر واپس. تم اسلام چھوڑ دو, ایمان چھوڑ دو تو پھر رہ سکتے ہو. ایمان ہی اصل چیز کانٹا ہے ان لوگوں کے. اسی وجہ سے مومنوں پر حملہ کرتے ہیں, اسی وجہ سے مومنوں کی جائیدادوں کو لے لیتے ہیں, ان کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرتے ہیں, انہیں نکالنے کی بات کرتے ہیں, ان پر ظلم و تشدد کرتے ہیں. لیکن اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ سب تکلیفوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو, جن کا ایمان پختہ ہے, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے نیک عمل کرتے رہتے ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ زمین کا بادشاہ بنائے. جنہیں کہا جا رہا ہے کہ دنیا ان کے لیے قید خانہ ہے, لیکن اگر وہ ایمان پر جمے رہے, ڈٹے رہے, ایمان کو کمزور ہونے نہیں دیا, تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ دِينَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے. اب ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں, ہمارے جیسے 56 اسلامی ممالک والے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہیں, اور ہر جگہ ہر آدمی اپنی جگہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مومن ہے. لیکن اللہ کی مدد کا جو وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ مدد کن کی کرے گا؟ اہل ایمان کی. ساتھ میں دوسری شرط, پہلی شرط ایمان, دوسری شرط عمل صالح, نیک عمل. کون سا عمل؟ نیک عمل. کیسا نیک عمل؟ وہ عمل جو خالص کتاب و سنت کی روشنی میں ہو, جو نبی نے بتایا ہو, جتنا بتایا ہو, جیسا بتایا ہو اتنا ہی, ویسا ہی, اتنا ہی کیا جائے, تو وہ نیک عمل, عمل صالح کتاب و سنت کے موافق ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین کا بادشاہ بنائے گا. مکے کی زندگی دیکھ کر مسلمانوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان ایک دور ایسا بھی آئے گا نہ صرف مکہ پر بلکہ پورے جزیرے عرب پر حکومت کریں گے. اور وہ دور آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت پورے جزیرے عرب بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایران کا علاقہ بھی فتح ہو گیا, شام بھی فتح ہو گیا, فلسطین بھی فتح ہو گیا, یہ سارے علاقے فتح ہوئے. اور وہ اللہ کے نبی کے پیشن گوئی کے مطابق قیصر و کسریٰ کے کنگن, ان کے زیورات, ان کے سونے چاندی, ان کا خزانہ مسلمانوں کے قدموں میں لا کر ڈال دیا گیا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, اللہ تعالیٰ جانشین بنانے والا ہے, اللہ تعالیٰ بادشاہ بنانے والا ہے, جیسے تم سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا, اور زمین میں تمہیں سلطنت دے گا, طاقت دے گا, قوت دے گا. اور زمین کے لوگ جو پہلے خوف میں تھے, ڈر ڈر کر زندگی گزارتے تھے, انہیں امن میں بدل دے گا. کب؟ مزید 2 شرطیں. پہلی شرط ایمان, دوسری شرط عمل صالح, تیسری شرط یعبدوننی, صرف اور صرف میری عبادت کریں گے, صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے. ولا یشرکون بی شیئا, چوتھی شرط اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کریں گے, اللہ کے ساتھ کسی کو ساتھ میں شریک نہیں کریں گے, اٹیچ نہیں کریں گے اللہ کی عبادت میں, نہ سجدے میں, نہ طواف میں, نہ ذبح کرنے میں, نہ قربانی میں, نہ نذر و نیاز میں, نہ دعا میں, نہ مناجات میں, کہیں بھی شریک نہیں کریں گے. اور یہ 4 شرطوں کے بعد بتایا گیا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بجائے کفر کر بیٹھے اللہ کے ساتھ, تو کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہی لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں, گنہگار ہیں. 5ویں شرط وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے رہو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکوٰۃ ادا کرتے رہو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. اللہ کا رحم
اللہ کی مدد ان لوگوں پر ہے جو ان 5 کنڈیشنوں پر عمل کریں گے، جو ان شرطوں پر عمل کریں گے۔ آج مسلمانوں پر اگر مدد نہیں آ رہی ہے تو ہماری مسجدوں کو دیکھ لو، ویران پڑی، ہمارے شادی خانوں کو دیکھ لو، آباد ہوئے چلیں، گیم سینٹرز کو دیکھ لو، اسی طرح ہمارے مسلمانوں کا تھیٹروں میں جانا دیکھ لو، ہمارے مسلمانوں کے لغویات، لہویات، گناہ کے کام۔ کسی کو میں یہاں پر مستثنی نہیں کر رہا ہوں، چاہے آج عرب کے مسلمان بھی کیوں نہ ہو، آج عرب کے مسلمان بھی کیوں نہ ہو، جو اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، کھلا علانیہ گناہ کر رہے ہیں۔ مدد کہاں سے آئے گی؟ مدد کیسے آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد چاہیے تو یہ کنڈیشنز ہیں۔ مدد آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، ضرور مدد کرے گا۔ کس کی؟ مَن يَنْصُرُهُ، جو اس کی مدد کریں گے۔ دوسرے مقام پر کہا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ جمع دے گا۔ اللہ کی مدد سے کیا مطلب ہے؟ اس کے دین کو قائم کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے نبی کی شریعت کو پھیلانا، یہ دین کی مدد ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ یہ کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کیسے مدد کرے گا؟ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو حتیٰ اذا جاء نصرنا، رسول جب مایوسی کے عالم میں، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، رسول یہ سمجھ لیں گے کہ شاید ہم جھٹلا دیے، اب ہماری کوئی حیثیت نہیں رہی، لوگ ہمیں جھٹلا رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس اپنی مدد بھیجے گا۔ جاءہم نصرنا، ہماری مدد آئے گی، فنجی من نشاء، جس کو چاہے ہم بچا لیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، نبیوں کو بچایا ہے، نبیوں پر ایمان لانے والوں کو بچایا ہے۔ خود موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ظالم قوم جو ظلم کر رہی ہے، ان کو اللہ نے بچایا تھا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا تھا فرعون کے ظلم سے۔ اس کے بعد جتنی بھی آپ اٹھا کر قرآن پڑھ لیں، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، ان تمام قوموں میں دیکھ لو آپ، نبی کو بچایا گیا، نبی پر ایمان لانے والوں کو بچایا گیا۔ تو ایمان اہم شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے بچاتا ہے؟ آپ ان واقعات کو قرآن کے اٹھا کر پڑھیں۔ مصیبت جب آخری مراحل کو پہنچ جاتی ہے اور اس وقت یہ لگتا ہے کہ اب نہیں، کوئی مدد نہیں آ سکتی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ مدد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ شروط ہیں، کنڈیشنز ہیں، جب وہ پورے ہوں گے تو مدد آئے گی۔ اگر وہ کنڈیشنز پورے نہیں ہوں گے، اگر وہ رولز پورے نہیں ہوں گے تو بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انڈا ہے، پرندے کا انڈا ہے، اس انڈے کو آپ کیا کرو، وقت سے پہلے پھوڑ دو، وقت سے پہلے بھی بچہ اس کے اندر پورا کمپلیٹ نہیں بنا ہے، آپ اس کو پھوڑ دو تو کیا وہ بچہ صحت مند رہے گا؟ وہ بچہ اڑنے کے قابل رہے گا؟ وہ پرندے کا بچہ اڑنے کے قابل رہے گا؟ نہیں، بالکل اسی طرح وقت سے پہلے مدد نہیں آتی ہے جب تک کہ اس کا وقت نہ ہو جائے، اور جب وقت پورا ہوتا ہے، جب شرائط پورے ہوتے ہیں، جب وہ قواعد پورے ہوتے ہیں، جب وہ رولز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، ایک اور مقام پر کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ارے مومنوں کی مدد کرنا تو اللہ نے اپنے آپ پر فرض کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا۔ مظلوم کی بد دعا کے بارے میں آپ حدیث سنیں کہ مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ آسمان پر جاتی ہے، ڈائریکٹ جاتی ہے، ساتوں آسمان کو چیر کر چلی جاتی ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے، ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا کہا؟ جب مظلوم کی بد دعا اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ کرتا ہے، کیا وعدہ کرتا ہے؟ لَأَنْصُرَنَّكَ، کہ میں ضرور تیری مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، فی الفور نہ صحیح
بعد میں صحیح، فی الفور نہ صحیح، بعد میں صحیح، میں ضرور تیری مدد کروں گا. اور یہ اللہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دکھایا ہے. غزوہ احد کی مثال دیکھ لیجیے. غزوہ احد مدینے میں ہوا تھا. منافقین نے ہاتھ چھوڑ کر چلے گئے. جنگ کے میدان میں چند مسلمان رہ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر 50 تیر پھینکنے والوں کو ٹھہرا دیا. کہا یہاں سے نہیں ہٹنا، یہاں سے نہیں ہٹنا. اگر تم دیکھ لو کہ ہم ہار گئے ہیں، شکست کھا گئے ہیں، دشمن نے ہمارا قتل کر دیا ہے، پرندے آ کر ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی یہ جگہ سے نہیں. لیکن جب دیکھا کہ مسلمان تو جیت گئے، مسلمان تو کفار کا مال لینے میں لگے ہوئے ہیں، تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی نے ہمیں کیا کنڈیشن بتائی تھی؟ اگر ہار گئے اور اس طرح کی حالت بن گئی تب یہاں سے نہیں ہٹے. لیکن اب تو جیت گئے ہیں، ہارے نہیں ہیں، جیت گئے، اب یہاں ٹھہرنے کا کیا فائدہ، چلو. اور اتر کر وہاں سے چلے گئے. چند صحابہ وہاں رہ گئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت اسلام نہیں لائے، کفار کی ایک جماعت کو واپس لے آئے اور لوگوں پر حملہ کیا. وہ شہید ہوئے اور پھر مسلمانوں پر حملہ کیا. اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ سورہ آل عمران میں ذکر کیا. آپ وہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان لوگوں کی مدد کیا ہے، کیسے ان لوگوں کی مدد کیا. 70 صحابہ مارے گئے، کئی ایک زخمی ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے داعش شہید ہو گئے. اللہ نے آپ کو بچا لیا. اس وقت مسلمانوں کو پھر ہاری ہوئی جنگ کو پھر اللہ نے فتح کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرخروئی عطا کیا. ایسے وقت میں جب مصیبت پل پڑتی ہے اور مصیبت سامنے آ جاتی ہے، جب مدد کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ مدد بھیجتا ہے. آپ غزوہ خندق دیکھیں، مدینے میں ہوئی تھی، خندق کھود دی گئی، لمبا فاصلہ چل رہا ہے، کئی دن گزر گئے، ابھی کوئی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہونے کا نام نہیں لے رہے. اللہ کے نبی جگہ جگہ پر، آج وہاں سب مساجد مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں پر آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ یہ مٹھی بھر جماعت، اگر تو ان کو نہیں بچایا تو پھر تیری عبادت کرنے والے دنیا میں کوئی نہیں رہیں گے. اس وقت اللہ کی مدد آئی. ان کے خیموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی بھیجی، ان کے جن ہانڈیاں الٹ گئی، ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، وہ واپس پلٹ کر چلے گئے. اللہ کی مدد ضرور آئے گی. کب آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے لیے مومنوں کو ایمان، عمل صالح، اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ صبر کا مظاہرہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر کرو، متقیوں کے لیے ہی اصل کامیابی ہے. اصل انجام تو کامیابی کا انجام، کامیابی کا رزلٹ متقیوں کے لیے. کیسے صبر کرنا چاہیے؟ کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا ویسے صبر کرنا چاہیے. کیسے صبر کیا تھا؟ کہ ان لوگوں نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مثال ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے پیش کی. ایسے صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں مچانا چاہیے، فتنے کو مزید بھڑکانا نہیں چاہیے، ہوا نہیں دینی چاہیے، بلکہ صبر کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. آج مسلمانوں سے ایک چبھتا ہوا سوال کرتا ہوں. ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں 1 مہینے سے ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں. بھلا ہندوستانی مسلمان، بھلا بتاؤ کون سے بابا، کون سی درگاہ کے بابا، کون جا کے بچا رہے ہیں؟ ایک ہاتھ ڈالے تو یہاں سے وہاں اٹھا کے رکھ دے سکتے. کیا کیا قصے کہانیاں بنا رکھی ہیں. کیوں نہیں جا رہے وہاں بچانے کے لیے؟ ہاں، یا غوث، کہاں ہے غوث؟ کون ہے غوث؟ غوث اللہ تعالیٰ ہے، مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ مدد کرنے والے کہاں گئے؟ جن سے مدد مانگی جاتی ہے وہ کہاں ہے؟ کیوں نہیں جاتے ان مظلوم مسلمانوں کو بچانے کے لیے؟ کیوں نہیں دیکھتے ان ماؤں کو روتے ہوئے، ان بچوں کو بلکتے ہوئے، ان بوڑھوں کو، ان کے نوجوان بچے ان کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہے ہیں؟ جائے نا، بچائے نا ان لوگوں کو. کہاں چلے گئے یہ سب؟ یہ مزار والے، یہ سارے جتنے بھی ہیں جن سے مدد مانگی جاتی ہے.
معمولی چھوٹی سی تکلیف پر ڈوری ہاتھ میں باندھ لیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے شفا مل جائے. آج وہ فلسطینیوں کو بھیجو وہ ڈوریاں تاکہ کام آ سکیں. آ سکتی ہیں وہ ڈوریاں؟ نہیں کام آ سکتی. کون سے بھلاوے، کون سی تعویذیں، کون سے ہرے مسالے کیا کام آئیں گے بھلا بتاؤ؟ ان میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو بھیجو نا. کیوں نہیں بھیجتے؟ کیوں کام نہیں آتے یہ سب؟ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے دیکھو یہ سب کچھ کام آنے والے نہیں. مدد من اللہ، الا ان نصر اللہ قریب. مدد صرف اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. مدد کے لیے مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کا اللہ نعوذ باللہ غافل ہے. مسلمان اس طرح ہے 1 مہینے سے تکلیف میں اللہ مدد نہیں کر رہا ہے. نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ہرگز یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے غافل ہے. نہیں، انما یؤخرہم، اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، انہیں چانس دے رہا ہے. لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک ایسے دن کے لیے جس دن نگاہیں اچک لی جائیں گی، نگاہیں پتھر بن کر دیکھتی رہ جائیں گی. ایسا دن آئے گا، وہ قیامت کا دن آئے گا، اور اس وقت ان ظالموں کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے کیسا کیسا ظلم کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی انہی کے ساتھ مدد کی تھی، ویسے ہی مسلمانوں کی بھی مدد کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. جیسے ان ظالموں نے ہمارے نبی کے ساتھ بھی اس طرح کی جنگیں کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے پتھر ڈال کر آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتا. جانتے ہیں ظالم کون لوگ؟ یقتلون الانبیاء. قرآن میں کہا یہ عام انسانوں کو قتل کرنا تو ان کے لیے معمولی بات، یہ نبیوں کو نہیں بخشے انہوں نے. یقتلون الانبیاء، یقتلون النبیین بغیر حق. ناحق کے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. جو نبیوں کو نہیں چھوڑے وہ عام لوگوں کو کیا چھوڑیں؟ لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور مومنوں کی مدد کرنے والا ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ہم اہل ایمان کی اور ہمارے رسولوں کی دنیاوی زندگی میں ضرور مدد کریں گے. آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک آخری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، جو آج کے حالات کے اعتبار سے بالکل فٹ ہمارے مسلمانوں پر فٹ ہوتی نظر آتی ہے. وہ کیا حدیث ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا یا معشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، اے مہاجر لوگوں، خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تم پر آ جائیں، تم پر ہرگز وہ 5 چیزیں نہ آئیں، اس سے تم بھی پناہ مانگو. وہ 5 چیزیں کیا کیا ہیں آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں؟ آج مسلمانوں کی یہ جو حالت بنی ہوئی ہے ان 5 چیزوں کی وجہ سے. کیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم تظہر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، حتی یعلنوا بها، یہاں تک کہ کھلم کھلا کرنے لگیں. آج کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارے عرب مسلمان بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف وہی لوگ آج کر رہے ہیں. ہمارے لوگ گزشتہ 70 سال سے جب سے یہ ملک آزاد ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک بھی ہمارے مسلمان بے حیائی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی شادیوں میں کرتے ہیں، اپنی دعوتوں میں کرتے ہیں، یا کسی دوسروں کی دعوتوں میں شریک ہو کر بے حیائی کا ساتھ دیتے ہیں. حتی یعلنوا بها، کھلا اظہار بے حیائی کا. تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ طاعون کی بیماری، طاعون کی بیماری ایسی بیماری جس کا علاج فی الفور نہ ہو اور اچانک اسپریڈ ہو جائے، پھیل جائے اور بڑی تعداد میں لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں، مارے جائیں. آیا تھا چند دن پہلے سدھارنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، قوموں کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے. کیا؟ کورونا، جس سے گزرے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ چلے گئے دنیا سے. جو بچے سدھرنے کے بجائے
مزید بگڑ گئے، مزید بگڑ گئے۔ اللہ نے کہا وَالْأَوْجَاعَ، ایسی ایسی بیماریاں ان میں آئیں گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ آج جتنے میڈیکلز ہیں، آج جتنے اسپیشل سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلز ہیں، جتنے علاج آ چکے ہیں، اتنی ہی بیماریاں بھی ہیں۔ اور یہ بیماریاں آج سے 50 سال پہلے، 30 سال پہلے، 20 سال پہلے نہیں تھی۔ آج نئی نئی بیماریاں آتی جا رہی۔ کب؟ جب اس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح کا عذاب مسلط کر دے گا۔ اور اس کے بعد کہا دوسری چیز وَلَمْ يَنْقُضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةُ الْمُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں ترازو میں ڈنڈی مارنا، سیٹنگ کر دینا، ملاوٹ کر دینا، مسلمانوں کا یہ خاصہ ہے، مسلمانوں کا یہ خاصہ ہے۔ آج ہمارا مسلمان خود اپنی زبان سے یہ کہتا ہے لینا ہے تو اپنے والے کے پاس سے مت لو، دوسرے کے پاس سے۔ یہ حالت ہے ہمارے مسلمانوں کی۔ تو عذاب کیا کیا آئیں گے؟ 3 طرح کے عذابات۔ کون سے کون سے؟ اخذ بالسنین، قحط سالی کا عذاب آئے گا۔ قحط سالی جس میں کھانے کو کھانا نہ ہو۔ آپ بولیں گے ابھی تو یہ عذاب نہیں آیا، مہنگائی کیا کم ہے؟ قحط سالی سے بڑھ کے نہیں ہے۔ جو مہنگائی آج پہنچ چکی ہے وہ قحط سالی سے بڑھ کر ہے۔ اور وہ شدت المعونہ، آج تنگ ہو گیا ہے، کما رہے ہیں بس نہیں ہو رہا ہے، تجارت کر رہے ہیں تجارت میں برکت نہیں، بزنس کر رہے ہیں بزنس میں برکت نہیں، جاب کر رہے ہیں وقت سے پہلے تنخواہ ختم۔ اور کہا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ، ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیوں آ گیا، وہ کیوں آ گیا، یہ آیا تو ظلم کرے گا، وہ آیا تو یہ ہوگا، یہ نہیں آنا چاہیے، اب کی بار اس کو ہٹانا چاہیے۔ نہیں، پہلے ہمارے اندر سدھار لانا چاہیے، ہمیں اپنے ناپ تول کو صحیح کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو صحیح کرنا چاہیے۔ لوگوں کا قرض لے کر ڈبانے والوں، یہ سمجھتے ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ لوگوں کو دھوکہ دینے والوں، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، آئے گا عذاب، مدد نہیں آئے گی، عذاب آئے گا۔ اللہ کی مدد آنا ہو تو اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز وَلَمْ يَمْنَعُوا الزَّكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ لَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لے گا، اور جب بارش رک جائے گی تو غلے کی پیداوار میں کمی ہوگی، مہنگائی بڑھ جائے گی۔ پیاز کا ریٹ اتنا بڑھ گیا، ٹماٹر کا ریٹ اتنا بڑھ گیا، چاول کا ریٹ اتنا بڑھ گیا۔ زبانوں پہ صرف یہی ہے، ارے ہمارے بچپن میں اتنے میں اتنا آتا تھا، اتنے میں اتنا آتا تھا، آج اتنا مہنگا کیوں ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ ہماری بدعملی کی وجہ سے۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ کا ایسا بہترین سسٹم بنایا تھا کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے نافذ کیا جاتا تو کوئی ایک مسلمان بھی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو بارش ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی، وہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ چوپایوں کے لیے ہو رہی ہے، جانوروں کے لیے ہو رہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو وہ جانوروں کے صدقے میں انسان جی رہے ہیں۔ لولا البہائم لم یمطروا، اگر چوپائے نہ ہوتے، اگر جانور نہ ہوتے تو انسانوں کو بارش کا قطرہ بھی نہیں ملتا، بارش کا قطرہ بھی نہیں ملتا۔ یہ تو ان کی بدولت مل رہا ہے۔ اور پھر چوتھی چیز کہا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیں گے، اللہ کے نبی سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ غیروں میں سے دوسرے حاکم کو ان پر مسلط کر دے گا، اور وہ ان کی جائیداد، ان کا پیسہ جی ایس ٹی کی شکل میں، ٹیکس کی شکل میں، فلاں کی شکل میں لیتا رہے گا، اور یہ دیتے رہیں گے۔ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ اور آخری بات وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور جب ان کے ائمہ، ان کے امام اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ نے جو شریعت نازل کی، اللہ نے جو دین نازل کیا اس کو بدل کر رکھ دیں گے،
تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پھوٹ ڈال کر انہیں آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے گا۔ آج وہی حالت ہمارے مسلمانوں کی۔ بھلا بتاؤ یہ 5 چیزیں آج ہے کہ نہیں ہم لوگوں میں؟ پھر اس کے باوجود ہمارا یہ ماننا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہیے۔ ہم جب اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں گے، اپنے معاملات کو درست کر لیں گے، عبادتوں کو درست کر لیں گے، اعمال صالحہ میں لگ جائیں گے، تو پھر مدد ویسا ہی اترے گی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، مختلف مقامات پر فرشتوں کی فوج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر کے انہیں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مدد کیا تھا۔ اللہ کی مدد کا وعدہ سچا ہے۔ ہم اپنے عہد میں، ہم اپنے ایمان میں سچے نہیں ہیں۔ جس دن ہم سچے ہو جائیں گے، ہم پکے ہو جائیں گے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں گے، ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، جو ایمان پر کمزور ہیں ان کے ایمان کو مزید پختہ بنائے، ان کے اعمال کی اصلاح فرمائے، ان کے معاملات کی اصلاح فرمائے، اور فلسطینی مسلمان جو ہمارے مظلوم بھائی گزشتہ صدیوں سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور گزشتہ 1 مہینے سے حد سے زیادہ ظلم کی ساری حدیں پار ہو چکی ہے، اور ان پر ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہے۔ پروردگار ان کی تو مدد فرما۔ پروردگار ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ پروردگار تو ان کی مدد فرما، ان پر ہونے والے ظلم کو روک دے، ظالموں کے ہاتھوں کو تو پکڑ لے۔ پروردگار تیری طاقت ان ظالموں کی طاقت سے بڑی ہے۔ پروردگار تو بڑی طاقتوں کا مالک ہے، اپنی طاقت سے، اپنے غلبے سے، اپنے جبروت سے پروردگار ان ظالموں سے انتقام لے لے، جنہوں نے تیرے گھر کے تقدس کو پامال کیا، جنہوں نے تیرے بندوں کو، جنہوں نے ظلم کا نشانہ بنایا، معصوم بچوں کو تک نہیں بخشا۔ پروردگار ان بچوں کی آہ و بکا، ان بچوں کی بد دعا، ان بچوں کی دعائیں تو سن لے، ان کا تو مددگار اور حامی و ناصر بن جا۔ دنیا کے 56 ممالک مدد نہیں کر سکتے، پروردگار تیرے مدد کی ضرورت ہے، تو ان کا مددگار بن جا، تو ان کی مدد فرما۔ اور ہم مسلمانوں میں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آج ظلم کا شکار ہیں، پروردگار سب سے پہلے مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر چلنے والا بنا، کتاب و سنت کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کرنے والا بنا، اپنے آپسی اختلافات کو ختم کر کے متحد ہونے والا بنا، اتحاد کے ساتھ جینے والا بنا، اور پھر دنیا پر جس طریقے سے مسلمانوں کو تو نے بادشاہت دینے کا وعدہ کیا، ویسے پروردگار ہمیں بھی زمین پر بادشاہت عطا فرما، ہمیں زمین پر سرخ روئی عطا فرما، کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔